السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ جس کو نبی پاک کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پاک سے ہمارے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اس سے آپ نے فرمایا تھا کہ جا اس وظیفے کو پڑھ اور اللہ تجھے ایک دو نہیں 11 بیٹے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے اس انسان کو 11 بیٹے عطا فرمائے۔ پتہ ہی چلا کہ آپ اگر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اولاد بھی اللہ انشاءاللہ بیٹے کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اور آپ اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا طاقتور، کتنا پاورفل وظیفہ ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی عام انسان، کوئی عالم، کوئی مولوی وظیفہ بتائے تو بات الگ ہوتی ہے، اور جب نبی پاک کی اولاد، نبی پاک کی نسل، نبی پاک کا پیارا نواسہ بتائے تو اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ تو میں وظیفہ بتانے والا ہوں جس وظیفے کرنے سے 11 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اور وظیفہ بتایا حضرت امام حسین پاک کے بڑے بھائی حضرت امام حسن نے، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پر آپ عمل کریں اور آپ بھی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ 100% اللہ آپ کو اولاد نصیب فرمائے گا، اور اولاد نرین عطا فرمائے گا، یعنی بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے ہم اپنی ویڈیو میں ان بہنوں کا، ان بھائیوں کا نام بھی لیتے ہیں آخر میں جو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں سے کچھ نام نکال لیے ہیں جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے دعا بھی ہونی ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو آپ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ نہ جانے کس کی دعا اللہ کس کے حق میں قبول فرما لے، نہ جانے کس کے آمین قبول فرما لے، تو آپ آمین کہہ دیا کریں جب جب میں دعا کیا کروں۔ اور آپ بھی اگر دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ باکس میں اپنی پریشانی لکھ دیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو جب بنائی جائے گی تو آپ کا نام لے کر بھی دعا کر دی جائے گی، کیا پتہ کس کی دعا قابل قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ دعا یہ ایک ایسی چابی ہے جو قسمت کے بند تالے کو کھول دیتی ہے، لہٰذا دعا ضرور کیجئے، اوروں سے بھی کرائیے، خود بھی کیجئے، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی دعا ضرور لیجئے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ بھی جو رسول پاک کے پیارے صحابی ہیں، یہ بھی تشریف فرما ہے۔ امام حسن اور امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک انسان آیا جو چہرے سے بڑا پریشان لگتا تھا، آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا یہ نبی پاک کے پیارے نواسے، آپ کرم فرما دیں، میں بے اولاد ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا کے میں تھک گیا ہوں، اور میں اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں جس کے پڑھنے سے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ناظرین اکرام، نبی پاک کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھنا نبی پاک کا گھرانہ گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے نبی یا ہمارے نبی پاک کے گھرانے والے کبھی بھی کسی کو پریشان دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ان کی زبان اس کے لیے کھل جاتی ہے جو پریشان ہوتا ہے۔ جب امام حسن نے پریشان دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو دل آپ کا پگھل گیا۔ آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے آنے والے؟ تو آنے والے نے بتایا پریشانی حضرت یہ ہے کہ مجھے جس نے جہاں بتایا میں وہاں گیا، دوائیں میں نے کرائیں، جو میرے پاس جمع پونجی تھی سب میں برباد کر چکا ہوں، لیکن اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ اولاد ہونا بہت ضروری ہے، اولاد کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ امام حسن سن رہے تھے، اور یہ انسان اپنی داستان غم سنا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا۔ یقیناً جو بے اولاد ہیں چاہے وہ چہرے سے ہنستے رہیں لیکن دل سے وہ روتے رہتے ہیں، اس لیے کہ دل کو سکون نہیں ملتا۔ دل کو سکون جب تک نہیں ملتا جب تک اولاد نہیں ہو جاتی۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ اولاد ہے۔ اگر اولاد ہی نہ ہوگی تو کس کے لیے کمائے گا، کس کے لیے بچائے گا، کس کے لیے مکان بنائے گا، اور کس کے سہارے سے وہ رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ آمین کہہ دیں، کیا پتہ اللہ کس کی دعا قبول فرما لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت
جو بے اولاد میرے بھائی میری بہنیں ترس رہے ہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے نبی پاک کے صدقے میں، نبی پاک کے آل کے صدقے میں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں میں ویڈیو کا آخر میں نام لے کے دعا بھی کرتا ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں دعا کرانا تو آپ اپنا نام بھی کمنٹ باکس میں بھیج دیں۔ جن بہنوں نے نام سینڈ کیا ہے ان کا نام میں نے نوٹ کر لیا ہے، میں انشاءاللہ دعا کروں گا۔ وظیفہ سنیں۔ امام حسن سے کہنے لگا وہ انسان، حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس کی برکت سے مجھے اولاد نصیب ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے گواہ ہیں۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا، اے انسان پریشان نہ ہو، جا جتنا زیادہ ہو سکے تو استغفار پڑھے کر۔ استغفار مطلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے کے لیے آپ نے بتایا، اگر یہ بھی پورا نہ پڑھ سکیں تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا پڑھنے سے بھی استغفار کا آپ کو عمل کا جو ذخیرہ ہے، جو برکتیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ یہ پڑھا کریں، کیا؟ استغفار، استغفر اللہ کی تسبیح جب بھی وقت ملے آپ کو پڑھیں اور دل سے اللہ سے توبہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ امام حسن فرماتے ہیں جا اس کو پڑھ اور تجھے اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ تو یہ کہنے لگا حضرت اب میں کب آؤں؟ آپ نے فرمایا اب جب آنا جب اللہ تجھے 11 بیٹے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن نے فرمایا اب جب آنا اللہ جب تجھے 11 بیٹے عطا فرما دے۔ اس کا دل خوش ہو گیا، یہ آیا اپنے گھر اور آنے کے بعد اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی، تمام برائیوں سے جو بھی ان کے اندر تھی، پہلے بات تو تھی نہیں، جو بھی تھی سچی توبہ کر لی اور استغفار پڑھتے رہے۔ اللہ کی رحمت ایسی برسی، وقت گزرتا گیا اور اللہ بیٹے عطا کرتا گیا، وقت گزرتا گیا اللہ بیٹے عطا فرماتا گیا۔ کافی مدت کے بعد جب اللہ نے انہیں 11 بیٹے عطا فرما دیے، ایک کے بعد ایک، تو اب یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے اور کہا امیر معاویہ چلو مجھے حضرت امام حسن کے پاس لے کے چلو۔ سبحان اللہ۔ امام حسن کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضرت آج وہ دن مکمل ہو گیا، وہ دن پورا ہو گیا کہ اللہ نے مجھے 11 بیٹے عطا فرما دیے ہیں، میں 11 بیٹوں کا باپ بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن فرماتے ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے عرض کی اے امام حسن یہ تو بتاؤ آپ نے اتنے بھروسے کے ساتھ، آپ نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کیسے کہہ دیا کہ 11 بیٹے ہی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اے امیر معاویہ آپ کو پتہ ہے نا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے بیٹے عطا کر کے اور اس کو مال عطا کر کے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور اللہ کا قرآن بالکل سچا ہے، اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ اسے مال بھی دے گا اور اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھو اللہ نے بات سچی کر کے دکھا دی، اس نے توبہ کی تو اللہ نے اسے بیٹوں والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہی چلا کہ یہ وظیفہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی پاک کی آل سے بھی ثابت ہے۔ آپ اس کو ضرور کریے گا اور فائدہ اٹھائیے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے گا۔ گزارش کرتا ہوں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ یہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب ان بہنوں کا نام آپ سن لیں جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک بہن ہے الشفا بانو، انہیں کئی سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے وسیلے سے، نبی پاک کی آل کے وسیلے سے مولا انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بہن ہے شبنم جہاں، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے وسیلے سے، نبی پاک کی آل کے وسیلے سے انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں دعا کرانا تو اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔ دعا ایک ایسی چابی ہے جو قسمت کے بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔